تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دہلی سے تشریف لائیں، میں چاہوں گا 5 سیکنڈ ان کا کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے جس سے وہ شباب پیدا کر۔ تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ سرزمین اکبر آباد، بزرگوں کی بستی، علماء کا مسکن، قاریوں کی آماج گاہ، اولیاء کرام جہاں جلوہ نما اور جلوہ افروز ہوں۔ یوں تو بہت ہی بڑی آج مجھ سے بڑوں کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کے لیے میں اسٹیج کے تمام لوگوں سے اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی رئیس صاحب ہم سب کے مہمان ہیں، اتراکھنڈ کے ہی نہیں، عالم اسلام کی آنکھ کا چمکتا ہوا تارا ہے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ ان کا بڑپن ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑے چھوٹوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہی کرتے ہیں۔ اگر موسیٰ پور کا تقاضا مجھے نہ ہوتا تو میں آپ کے بیچ بیٹھا رہتا، تمام مقررین کی تقریریں سماعت کرتا، اور پھر میں یہاں سے جاتا۔ مگر اے نوجوانوں، چند سیکنڈ کے لیے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آج آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں مولانا قاسم صاحب کی دعوت پر مسجد میں حاضر ہوا تھا، مجمع تھوڑا تھا، لوگ کم تھے، لیکن آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں علماء کی کاوشیں، اماموں کی محنتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی جو جد و جہد ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ اے نوجوانوں، اس وقت تمہارے اوپر نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری ہے، بلکہ کل انسانیت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے جو کتاب دی ہے اس کا نام قرآن ہے، جس قرآن پر نہ کبھی آنچ آئے گی، جس قرآن پر نہ کبھی کوئی حرف آئے گا، جس قرآن کو نہ بدلا جائے گا، نہ تقسیم کیا جائے گا، نہ تحریف ہوگی اس میں۔ یہ وہی قرآن ہے جو 1450 برس پہلے اس دنیا کی ہدایت کے لیے آیا، اور جس کی رہنمائی میں صحابہ کرام نے جب سفر اپنا شروع کیا ہے تو مکے سے لے کر مدینہ تک، اور مدینے سے لے کر کے طائف تک، اور طائف سے لے کر کے ایران تک، اور ایران سے لے کر کے افغانستان تک، اور افغانستان سے لے کر کے کوہساروں تک، شیشان تک، یہاں تک کہ ہندوستان تک پیغام قرآن بڑھتا چلا گیا۔ ابو جہل نے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑا کرنا چاہی، مگر وہ تھک کر ہار گیا، اور یہاں تک کہ موت سے دوچار ہوا۔ ابو جہل نے روڑا ٹارا چاہا، بدر میں اس کا کام تمام ہو گیا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کے کنویں میں سڑ اور گل کر کے پڑا رہا۔ اس قرآن کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا،
اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی حدیں لامحدود ہیں، اس کا علم بحر بے کنار ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ وہ قوم جو عرب میں محض اونٹ چراتی تھی، بکریاں چراتی تھی، جس کے پاس کھانے کو کھجور تک نہیں تھی، جس کے پاس پینے کو دودھ تک نہیں تھا، جس کے پاس رہنے کو مکان تک نہیں تھے، جس کے پاس ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ مردار کھا جایا کرتے تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ ناچ اور گانوں کی محفلوں میں ننگے بدن ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ماں کا کوئی احترام نہیں تھا، باپ کی کوئی توقیر نہیں تھی، بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، بیویوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ایسے میں قرآن نے آ کر اعلان کیا ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدل للعالمین، یہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس نے آ کر اعلان کیا ہدل للناس، یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کی۔ اور پھر قرآن نے ایک ایسی قوم تیار کی جو ساری دنیا کے لیے رہبر بن گئی، رہنما بن گئی، بدر الدجا بن گئی، قمر الورا بن گئی، اور جو ستاروں کی مانند ہدایت دینے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن وہ نظام تجارت لے کر آیا جس میں سود کا شائبہ نہ ہو، جس میں غریب کی گردن پر سود کا بوجھ نہ ہو۔ قرآن وہ نظام تجارت لے کر آیا جس میں دھوکہ نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں؟ مجمع والوں آواز آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تیزی سے اس لیے بول رہا ہوں کہ وقت کی سوئیاں مسلسل چل رہی ہیں۔ اے دور حاضر کے نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو جو کبھی لوح محفوظ میں تھی حضرت موسیٰ کی امت کو نہیں دیا، اس لیے کہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کی امت کو یہ قرآن نہیں ملا، اس لیے کہ وہ اس کی قدردانی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت داؤد کی امت کو کتاب نہیں دی، اس لیے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو یہ کتاب ہدایت نہیں دی کہ وہ اس کے قابل تھی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ کتاب کسی کو دی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آج اس 21ویں صدی میں اگر کسی کا سینہ اس کتاب کے نور سے منور ہے، وہ تمہارے بچوں کے سینے ہیں۔ اگر کسی کی زبانیں اس قرآن کی تلاوت سے تر ہے تو وہ تمہارے نوجوانوں کی زبانیں ہیں۔ اگر کسی کے ذہن اور دماغ میں یہ کتاب لوح محفوظ کی طرح محفوظ ہے تو وہ ہماری اولادیں اور ہمارے جوان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کتاب کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بھی جوانی کے عالم میں اور 45 سال کی عمر میں، اور ہمارے بچوں نے 4 سال سے لے کے 10 سال کی عمر میں، ہماری ماں نے بڑھاپے میں قرآن کو محفوظ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ایک لوح محفوظ آسمانوں پر ہے اور دوسرا لوح محفوظ ہمارے دل کی تختی ہے، ہم نے اس پر اس کو لکھ لیا۔ جو بندہ قرآن سے جڑ گیا وہ زندہ جاوید ہے، اور یاد رکھیے کہ ترقی کا ساغر اس کے ہاتھ میں آ گیا، عزت کا تاج اس کے سر پہ باندھ دیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جبکہ میرے نوجوان نے قرآن سے الگ ہٹ کر جام شراب اپنے ہاتھ میں ہٹا لیے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو اس میگ کی بدبو سے بدبودار بنا لیا ہے اور اپنے گلے کو نشے آور چیزوں سے تنگ کر لیا ہے، گرچہ بدن نشہ آور ہے، جسم ڈھیلا ہے، مگر پھر بھی قرآن کریم کا نور سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ کیسے گیا مسلمان قل هو اللہ احد جو 1/3 قرآن ہے اسے پڑھتا ہے، قرآن کی سورت سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھتا ہے، دنیا کے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا بالکل گیا گزرا مسلمان ہو، وہ چاہے 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھتا ہو مگر نماز
جمعہ تو پڑھتا ہے اور نماز جمعہ میں وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ یہ قرآن کل بھی پڑھا جاتا رہا اور آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ دیوبندی ہو وہ پڑھے گا، بریلوی ہو وہ پڑھے گا، اہل حدیث ہو وہ پڑھے گا، جماعت اسلامی کا ہو وہ پڑھے گا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ لہذا یہ قرآن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عزت مل جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے اوپر چلا جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات زمین پر بیٹھ کر کر لے، تو وہ اسی وقت قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور کہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آسمان سے آواز آئے گی حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد وہ کہے الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم ہے۔ آواز آئے گی اثنا علی عبدی، پھر وہ آگے بڑھے اور کہے مالک یوم الدین۔ آواز آئے گی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پر انعام ہوا اور ان کا راستہ نہیں جن پہ آپ نے غصہ کیا، ان کا راستہ نہیں جو بھٹک گئے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ھذا بینی و بین عبدی، جو میری تعریف کی ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، اور جو مانگا ہے وہ میں نے اس بندے کو عطا کیا۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، آخری بات کہہ کر آپ سے صرف ایک مطالبہ، کبھی میرے واٹس ایپ پر امام فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کے بیچ جانے کا موقع دیا ہے، اس نوجوانوں کو رونے اور رلانے کا ہنر اور فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ کی بہت ساری راتیں رونے میں گزری ہیں، اس لیے یہ نوجوان قدر بھی جانتا ہے۔ اے میرے نوجوان، میں تجھے یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، جس طرح تو قرآن کے ورق سے محبت کرتا ہے، جس طرح تو قرآن کے دفتی سے یا اس کے جزدان سے محبت کرتا ہے۔ قرآن سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، ایک کورا کاغذ ہے، تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کورا کاغذ زمین پر پڑا ہو، وہ کورا کاغذ مکان میں کہیں رکھا ہو، وہ کورا کاغذ دھول میں اٹا ہوا ہو، تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ایک لکڑی کی تختی ہے، اس پر کچھ نہیں لکھا ہے، ممکن ہے تو اس پہ پیر رکھ کر بھی گزر جائے اور تیری گاڑی اس کے اوپر سے گزر جائے، لیکن ایک کاغذ وہ ہے جس کاغذ پر الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے، جس کاغذ پر سورہ یاسین لکھ دیا ہے، جس کاغذ پر سورہ ملک لکھ دیا ہے، جس کاغذ پر آیت الکرسی لکھ دیا ہے، وہ کاغذ تیری نظر میں عرش اعظم سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے، خانہ کعبہ کے برابر اس کا تقدس ہے، تو اسے زمین پر نہیں گرا سکتا، تو اسے میلی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے احترام کے لیے قربان ہو جائے گا، تو اسے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو اسے دھول میں اٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا، محض کاغذ تھا مگر اس پر قرآن لکھ گیا ہے، اس لیے اس کی عظمت تیری نظروں میں اپنی جان اور اپنے خون اور اپنی عزتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کاغذ کے تعلق سے تو ہمارا یہ رویہ ہے، اور لکڑی کی تختی کے متعلق تو ہمارا یہ رویہ ہے، لیکن مجھے جواب دو اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ کہ یہ علماء کرام جو رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو لوح محفوظ بنا رہے ہیں، یہ جو قرآن کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ ان کا احترام ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ مسجد میں نماز ہم ان کی قیادت میں ادا کرتے ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم ان کے کہنے سے جھک جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ اکبر تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دل میں ان کے لیے بغض کیوں ہے؟ یہ ہمارے نزدیک گھٹیا کیوں ہیں؟ رب دو جہاں کی قسم، ساری دنیا کے بادشاہ اور ساری دنیا کے حکمراں، ساری دنیا کے وزیر، ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے قارون، ساری دنیا کے فرعون، ساری دنیا کے حامان، ساری دنیا کے شداد ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے معصوم 5 سال کے ننھے بچے کو جو قرآن پڑھ رہا ہے، چند پارے اس نے حفظ کیے ہیں، دور سے پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور جبریل کو کہا جائے کہ اس ترازو کو تو اٹھا لے، تو خدا دو جہاں کی قسم ساری دنیا کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور یہ حافظ قرآن کا پلڑا نیچے جھکے گا۔
یہی قرآن ہے جس نے مکے کو شہر امن کا درجہ دیا ہے. یہی قرآن ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم رسالت کا تاج دیا ہے. یہی قرآن ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا خطاب دیا ہے. قرآن کے نزول سے پہلے وہ محمد ابن عبداللہ ہیں, وہ حضرت خدیجہ کے شوہر ہیں, وہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں. کوئی ان کی بات مانے یا نہ مانے, کوئی ان کا فیصلہ مانے یا نہ مانے, کوئی ان کی بات کو سنی اور انسنی کر دے, لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد جب 5 آیتیں ان پر آ گئیں اور قرآن اترنا شروع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے. لہذا ابو طالب, اے ابو لہب اور اے حمزہ اور اے عباس اور اے علی, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا بھتیجا ہے, تمہارا بھائی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے سامنے تمہاری آوازیں اونچی نہ ہوں. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, ایسا نہ ہو کہ تم ان کو ایسے ہی کہہ کر پکارنے لگو او محمد او احمد کہہ کر مت پکارنا. میں اللہ رب العالمین نے اب کبھی بھی یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا, یا احمد کہہ کر خطاب نہیں کیا. میں نے اگر ان کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو یا ایھا المدثر کہا, اور میں نے ان کو کمبل اوڑھ کر دیکھا تو یا ایھا المزمل کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی ان کو محمد رسول اللہ کہا, کبھی یا ایھا النبی کہا, کبھی یا ایھا الرسول کہا. لہذا اب قرآن کے نزول کے بعد یہ وہ ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو یہ دیں اسے لے لو, جسے یہ حرام کہیں وہ حرام, جسے یہ حلال کہیں وہ حلال, جسے یہ جائز کہیں وہ جائز, جسے یہ ناجائز کہیں وہ ناجائز. جو انہوں نے کہہ دیا وہ اللہ کی بات ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سمجھ گئے؟ نہیں آیا؟ جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے بعد یہی سمجھا یہ وہی تو محمد ہیں جو کل تک بکریاں چراتے تھے, یہ وہی تو ہیں جو کل تک کھیتوں میں جاتے تھے. وہ اندھا تھا, اس کا دل, اس کے دل کی آنکھیں اندھی تھیں. ابو جہل یہی سمجھتا رہا عبداللہ کا بیٹا ہے, اور حضرت بلال سمجھ گئے جس پر قرآن نازل ہوا ہے یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے کل کائنات کو سجایا ہے, کل کائنات کو سجایا ہے. حضرت بلال کامیاب ہو گئے, حضرت عمار کامیاب ہو گئے, حضرت یاسر کامیاب ہو گئے, حضرت حنظلہ کامیاب ہو گئے. خالد بن ولید نے باپ دادا کا راستہ چھوڑا اور محمد کی غلامی اختیار کی, آسمان سے سیف اللہ کا خطاب حاصل کر لیا. عمر ابن خطاب نے جاہلیت کا راستہ چھوڑا, قتل محمد سے توبہ کی اور محمد رسول اللہ کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے. اے نوجوانوں, آج کی دنیا میں نبیوں کے وارث رسول تو نہیں آئیں گے, پیغمبر تو نہیں آئیں گے, اب صرف نبیوں کے وارث زمین پر موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے. اور وہ کون ہیں؟ وہی علماء کرام. انہیں مت رلاؤ, ان کی آنکھ میں آنسو مت دو, ان کے دل کو مت توڑو, ان کے ہونٹوں پر سسکیاں نہیں آنی چاہیے. یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والے ہیں. ہم اپنے ملک کی تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ جو مدارس ہیں آؤ ان کی تحقیق کر لو, آؤ ان کی جانچ کر لو. ہمارے دروازے کھلے ہیں, سب کے لیے کھلے ہیں. آؤ کمپیئر کرو. ایک طرف ہمارے مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم ہے جس کی زبان کو ہم ہر طرح کی آلودگی سے پاک کر دیتے ہیں. خدا کی قسم, مکتب میں پڑھنے والا, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ گالی نہیں بکتا, گالیاں نہیں بکتا, فحش باتیں نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, سچائی کا دامن پکڑ لیتا ہے. اخلاق اور ادب کا اس کا یہ عالم ہے کہ ہم جیسا آدمی جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مسافے کو دوڑتے ہیں, جوتیاں سیدھی کر دیتے ہیں, سروں پر تیل لگاتے ہیں. دنیا میں ایسا بادب طبقہ تم نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے رشوت نہ لی ہے نہ رشوت دیتے ہیں. اگر ہم ملک کی ترقی کے لیے کوئی طبقہ فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے بن کسی لالچ کے, بن کسی غرض کے, تو یہ مدرسوں میں پڑھ
پڑھنے والے اور مسجد میں پڑھنے والے ہیں۔ اے قوم، تو ہمارے اوپر کیا خرچ کرتی ہے؟ 5-6 ہزار روپے مسجد کے امام کو دے کر تو سمجھتی ہے کہ تو ہمارا روزی رسا ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، جس دن ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا، اسی دن ہم نے یہ اقرار کیا تھا، یہ ڈنکا بجایا تھا اور قیامت تک بجاتے رہیں گے کہ ہمارا روزی رسا اللہ رب العالمین۔ پھر بھی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو فیس لے گا، ماسٹر کے پاس جاؤ تو فیس لے گا، کوچنگ سینٹر میں جاؤ تو فیس لے جائے گی۔ ہاں، ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ بھی پڑھا رہے ہیں۔ کوٹا چلے جاؤ، 1.5 لاکھ روپے محض فیس ہوگی کوچنگ کرانے کی۔ اللہ اکبر! ملک کے گلی گلی، کوچے کوچے میں، بستی بستی، قریہ قریہ، کہیں تپائیوں پر، کہیں کرسیوں پر، کہیں ٹوٹے ہوئے ٹاٹ کے پٹوں پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی کا روحانی فرزند ہے، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی بیٹا ہے، جو کبھی نیم کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کوئی انار کے نیچے بیٹھ کر کے اس امت کے ہاتھ میں قلم دیتا ہے۔ آج قلم کے بعد لیپ ٹاپ کا دور آیا ہے تو لیپ ٹاپ ہم دیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کچرے کے ڈھیر سے اور کوڑی کے ڈھیر سے اٹھا کر کے لال و گوہر کو لاتے ہیں، چھلنوں میں چھان دیتے ہیں، کسی کو مفتی رئیس بنا دیتے ہیں اور کسی کو مولانا قاسم بنا دیتے ہیں، اور کوئی حکیم تہذیب الرحمن بن جاتا ہے اور کوئی ہاشم عمر بن جاتا ہے اور کوئی مولانا قاسم بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں، بے حیائی سے روکنے کے لیے نکاح کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ جہیز کی لعنت کو حکومت نہیں روک پاتی مگر ہم روکتے ہیں، شراب سے حکومت نہیں لڑ پاتی، تمہارا وزیر، تمہارا مکھ منتری، تمہارا منسٹر شراب کو عام کرتا ہے اور ہم ایک ایک بچے سے یہ کہتے ہیں شراب کے جام توڑ دے، سگریٹ کو پھینک دے۔ وہ جو اس پر خرچ کر رہا ہے اپنی ماں کی خدمت میں خرچ کر، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بہن کو دے دے، اپنے کمزور پڑوسی کو دے دے۔ اے میرے عزیزو، نہ تمہیں سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ تکبر سے اترانے کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جس قوم نے بھی قرآن کو عظمت دی ہے، جس نے قرآن پہ عمل کیا ہے، جس نے قرآن کے پیغام کو عام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے ستاروں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے، سمندروں نے ان کو راستے دیے ہیں، پہاڑ شق ہوئے ہیں اور ہم راستہ پار کر گئے ہیں، بچھوؤں نے ہمیں ڈسنے سے انکار کر دیا ہے اور سانپوں نے منع کر دیا ہے، ہم ان کو نہیں ڈس سکتے ہیں، اور ہم راستہ بھٹکے ہیں تو شیروں نے ہمیں راستہ دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ وہ قرآن نے جو انقلاب برپا کیا تھا، سچائی کا، ایمانداری کا، عدل کا، مساوات کا، برابری کا، ایثار کا، ہمدردی کا، دوسروں پر خرچ کرنے کا، اسی کو امت مسلمہ تجھے خرچ کرنا ہے۔ تو بانٹنے والی ہو، تیرا ہاتھ بھکاریوں کی طرح نہ ہو، تو تقسیم کرنے والی ہو، تو لوٹنے والی نہ ہو، تیرے بچوں کے ہاتھ چوروں کے ہاتھ نہ ہو، قاتلوں کے ہاتھ نہ ہو، ڈکیتوں کے ہاتھ نہ ہو، غاصبوں کے ہاتھ نہ ہو۔ تم ساری دنیا میں اپنی پہچان آج کھو بیٹھے ہو، اسے دوبارہ سے حاصل کرو اور دوبارہ بتاؤ کہ قرآن کا مسلمان یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے، اسی کو سجانے کے لیے، اسی کو سنانے کے لیے یہ علماء تشریف لائے۔ سنیں گے بات؟ سنیں گے تو انشاءاللہ میں رخصت ہو رہا ہوں، کوئی اٹھے گا نہیں، اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ حضرت مفتی رئیس صاحب جو ہماری قوم کے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور تمہاری سرزمین پر ایسا لگتا ہے کہ برسوں بعد آئے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے، ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسافہ آخر میں کیجئے گا، مسافہ فرض نہیں ہے، کوئی مسافہ گری نہ دوڑے۔ میرا دل آپ سے ملا ہوا ہے اور میرے خون کے قطرے آپ کے خون کے قطروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔